قرآن کی عظیم امانت اور مشن۔ نعمت جتنی بیش بہا ہو، اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے، اس لیے یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس حوالے سے ہے کہ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد اور زندگی کو کامیاب اور بامراد بنانے کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے سارے باطنی اور ظاہری اور انفرادی و اجتماعی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ کتاب اندھیروں میں بھٹکتے والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دیکھیے تو ہدایت الہی کا یہ انعام دو بڑی ذمہ داری اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ایک، اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، اس کے نسخہ شفا کو اپنی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے استعمال کرنا، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، فکر و عمل کو، سیرت و کردار کو اس کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ دوسرے، جو ہدایت ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں۔ اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا، ان کو ان کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا، بیماروں تک دوا پہنچانا۔ سوچئے تو دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کا ایک ناگزیر حصہ دوسرا کام کیے بغیر پہلا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو یہ علم و ایمان ہوتا ہے کہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بھٹکنے والوں کو یہ حق ہے کہ جو راستہ جانتا ہو ان کو راہ بتائے، اور یہی حق بیماروں کا ہے کہ جس کے پاس دوا ہو وہ ان تک دوا پہنچائے۔ دوسری طرف جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس طرح خود اپنی منزل بھی کھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت و جہاد تو قرآن پر عمل کرنے کا سلوک قرآنی کا ایک حصہ لازمی ہے، بلکہ چوٹی کا عمل ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگیوں سے تعلقات و روابط میں اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راہ پر نہ چلے، آپ کا تنہا چلنا مشکل ہے اور پوری طرح چلنا زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرا کی ہدایت لائی، پڑھو۔ پڑھنے میں سنانے کا کام شامل ہے۔ دوسری وحی نے یہ بات بالکل کھول دی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد فرمایا گیا، قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو، ربک فکبر، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور ان کے اوپر اس کی کبریائی قائم کر دو۔ وہی بڑا ہو اور باقی سب بڑائیاں اس کے آگے سرنگو ہو جائے، یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کر راج نہ کرے، کوئی خود کو، اپنی مرضی کو اپنی جیسے انسانوں پر مسلط نہ کرے، اور انسان کی گردن صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے۔ غور کیجئے تو امت مسلمہ کی تشکیل صرف اس غرض کے لیے ہوئی، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس وقت خدا کے ایسے بندے موجود تھے جو توحید کے قائل تھے، رسالت و کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت، ایک نئی امت کیوں ضروری ہوئی؟ ایک طرف تو اس لیے کہ ایمان و عمل کی راہیں انسانوں کی ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائے، لیکن دوسری طرف اس لیے کہ ایک ایسی امت وجود میں آئے جو انسانوں کے سامنے اپنی رب اور اس کے دین کی گواہی بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہ قرآن کا مشن ہے۔ یہی وہ مشن ہے جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کا حامل بننے کے نتیجے میں میرا اور آپ کا اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی ساری امت کا مشن قرار پاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے۔
اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ساری انسانیت کو صحیح راہ پر ڈالا جائے ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام لے کر غار حرا سے نکل آئے تو کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات، قول ثقیل کہا اور کمر توڑ بوجھ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں کہ اس کا اٹھانا انسان کی بس سے باہر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم، عادل و حکیم، ایسا بوجھ کیوں ڈالتا؟ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے اور گردنیں صرف اس کے آگے جھکے، قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن سے مسلسل گہرا رابطہ بھی ضروری ہے، صبر و استقامت بھی درکار ہے اور مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی ناگزیر ہے۔ قرآن کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر و کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے۔ اس لیے خصوصی قوت، استعداد کی ضرورت ہے۔ قرآن، تقوی اور روزے کا تعلق۔ اس قوت و استعداد کا اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کا سرچشمہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شروع میں یہ واضح کر دیا، اس کتاب سے وہی صحیح راہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح راہ پر لگ سکتے ہیں اور راہ پر چل سکتے ہیں جو تقوی رکھتے ہو۔ ھدی للمتقین۔ دوسری طرف روزے رکھنے کا مقصد، یا یوں کہیے کہ روزوں کا حاصل یوں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیے، آپ فوراً اس راز کو پالیں گے کہ روزے سے قرآن مجید کو اتنا گہرا تعلق کیوں ہے۔ نزول قرآن کی سالگرہ کے مہینے کو روزوں کے لیے کیوں مخصوص فرمایا گیا ہے؟ اس ماہ کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ موزوں وقت اس بات کے لیے اور کون سا ہو سکتا ہے کہ روزے کے ذریعے تقوی کی وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے قرآن کی راہ آسان ہو اور قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانا ممکن ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی بڑی اونچی اور بیش بہا صفت ہے۔ یہ ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی ہے، اور جو تقوی کی صفت رکھتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ سان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جاڑ دیتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین ہی وہی ہے جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی جس کو وسط میں زمین و آسمان سما جائے۔ انہی سے اس کا مغفرت کا وعدہ کیا گیا اور اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جنت تو ان کی وراثت ہے۔ دنیا میں بھی آسمان اور زمین سے برکتوں کی دہانیں کھول دینے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہو۔ فرمایا گیا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی کیا ہے؟ بات سمجھ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقوی قلب و روح، شعور و آگہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم، عمل و کردار کی اس قوت و استعداد کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائے جس کو ہم غلط جانتے ہیں اور غلط مانتے ہیں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اس چیز پر جم جائے جس کو صحیح جانتے ہیں اور مانتے ہو۔ تقوی کی لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ تقوی کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیت ہے کہ ہم نقصان و تکلیف سے بچیں، نفع کا لالچ کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر اس کی طلب اور قوت نہ ہو تو انسان کی زندگی کی بقا بالکل ناممکن ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے کھینچ کر واپس لوٹ آتا ہے۔
ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کس طرح اس کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ بچے کو جلا دے گی، وہ مر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا تقویٰ ہے۔ اس آگ کا نقصان ہمارے تجربے میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنے کی استعداد اتنی طاقتور ہے۔ ایک آگ اور ہے، یہ آگ ایمان و عمل و فکر و اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آگ میں گرنا اور جلنا ممکن ہے، یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ان راہوں کے قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو جس کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، دوسروں کا حق ماننا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ سب آگ ہے۔ یہ آگ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں۔ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً ابھی نہیں چکھتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے لازماً بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھتے ہیں، اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھونا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور جسم و جان میں وہ قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو۔ یہ اللہ کا اور اس کی آگ کا تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ متقین جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی ایمان کی خرابی اور بدعملی کل کی آگ ہے، اگرچہ اس سے ہم آج نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات پر یقین ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو راہ قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے۔ وہ زاد راہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تقویٰ کی یہ حقیقت سامنے رکھ کر غور کیجیے، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ تقویٰ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم اقتدار اور اخلاق و اعمال میں صحیح اور غلط، حق و باطل کا ایک مستقل ضابطہ معیار تسلیم کر لیں اور اس کی پابندی کریں۔ جو لوگ کہے کہ عقائد و اخلاق میں صحیح اور غلط کا کوئی مستقل وجود اور ضابطہ معیار نہیں، یہ اضافی چیز ہے جو زمانے اور حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ جو کل صحیح تھا آج غلط ہو سکتا ہے، جو آج غلط ہے وہ کل صحیح ہو سکتا ہے۔ یا آدمی کا ایماندار ہو بے ایمان، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تقویٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ حق اور صحیح صرف وہ ہے جو اس کا حکم ہو، جس چیز کی رضا حاصل ہو، جس کا علم اس نے دیا ہو۔ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، جس سے اس کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ غلط اور باطل ہے اور ضرر رساں اور نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے معنی یہ بھی ہے کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھک نہیں سکتے، جو ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہے، جو جسم و جان سے ماورا ہے، جو بھوک و پیاس سے بالاتر ہے، جو خواہشات کی پوری تکمیل سے زیادہ مزیدار اور قیمتی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ صحیح اور غلط کا علم صرف وہی دے سکتا ہے، اور ان حقیقتوں کا علم بھی صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاس غیب و شہادت دونوں کا علم ہے، اور جس کی مرضی ہی صحیح اور غلط کی کسوٹی ہے۔ متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائے اور ان باتوں کو مان لے، اس لیے کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنا تن من دھن سب کو پورا کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا بولنا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے۔ جو کچھ اس نے دیا، خواہ مال ہو، وقت، مادی نعمت ہو یا معنوی، اس کی راہ میں لگا دے، اس کے لیے خرچ کرے، پوری زندگی اس فکر میں گزارے کہ کل اس سے ملاقات کرنا ہے۔ اس وقت کی کامیابی
اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں فرما دیا۔ غیب پر ایمان، جسم و جان سے بندگی، نماز کی شکل میں اس کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کرنا، حق و باطل کی کسوٹی کے لیے وہی پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ جو اللہ کو اپنا رب کہے، اس کے بعد بھی اپنے جسم و جان کی قوتوں کو، اپنے وقت اور مال کو ان کی راہوں میں لگائے جو اس کو ناپسند ہے، جو ان چیزوں سے نہ بچے جو اس کی غضب کی آگ بھڑکانے والی ہے، وہ تقوی سے محروم ہے۔ تقوی صرف ظاہری رسوم کی پابندی کا نام نہیں، یہ اپنے اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی تو یہاں ہے۔ تقوی اور روزے کا تعلق۔ تقوی کی معنی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی نسخہ مشکل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان المبارک میں ہی سب سے زیادہ موزوں مہینہ تھا۔ روزہ اور قیام اللیل میں تلاوت قرآن دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح شام تک اپنے جسم کی جائز مطالبات تک کو، بھوک و پیاس جیسے مطالبات تک کو پورا کرنے سے اللہ کی رضا کی خاطر رک جاتے ہیں، اور اس کے اجر و انعام کی خاطر اپنی جائز خواہشات بھی قربان کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو کھڑے ہو کر اس کا کلام سنتے ہیں، اور مہینہ بھر میں کم از کم ایک دفعہ پوری کتاب سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس زبان نہ جاننے اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کچھ پلے نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا، ہم نے کیا سنا۔ لیکن منشائے خداوندی بالکل واضح ہے کہ اس مہینے میں ہم ایک مرتبہ اس پوری ہدایت سے روشناس ہو جائے جو اس نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور جس پر خود عمل کرنا اور جس کی طرف دوسروں کو بلانا، اور ہمارا اولین فرض ہے۔ تلاوت قرآن علم و ایمان کا حصول ہوتا ہے، اور روزے سے قوت عمل کا۔ روزے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا حرام ہے، لیکن روزے میں ہمیں ان بالکل بنیادی ضروریات کو بھی اطاعت رب کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضرورت اور خواہش کتنی ہی شدید ہو، اور وہ ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر آئے۔ روزے سے ہمارا یقین بھی راسخ ہوتا ہے کہ جن حقیقتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہے، جو مادی و حسی نہیں ہے، وہ بھوک و پیاس و جنس جیسی مادی حقیقتوں سے کہیں زیادہ بالا بیش بہا لذیذ ہے۔ ہم صرف روٹی سے نہیں جیتے، اعلیٰ اخلاقی مقاصد زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس طرح ہماری اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ بلند تر روحانی اخلاقی مقاصد کے لیے جو بھی حاصل ہونے والی ہو، اس دنیاوی خواہشات کو قربان کر دے جس کا مزہ آج ہی اور ابھی فوراً لوٹا جا سکتا ہے۔ روزہ یہ بات بھی راسخ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے۔ صرف حکم الہی کسی چیز کی صحیح یا غلط ہونے کے لیے آخری صنعت ہے۔ نیکی اور ثواب کھانے میں نہیں ہے، نہ بھوکے رہنے میں، نہ جاگنے میں، نہ سونے میں۔ نیکی اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں ہے۔ قیام اللیل سے بھی اسی نوعیت کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ قوتیں اور کیفیات پیدا ہو جائے، جتنی ہو جائے اس وقت، اور اتنی ہی ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم قرآن کی امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ تب ہی ہمارے اندر اپنے مقاصد اور قرآن کے مشن کی تکمیل کو مادی اور محسوس اشیاء کی خواہشات اور فوری بظاہر یقینی لذتوں کی طلب پر ترجیح دینے کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ اس استعداد کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیے، روزے کی کوئی ظاہری شکل صورت نہیں۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک و پیاس اور جنسی خواہش کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کی بھی کوئی ظاہری شکل نہیں۔
لہذا اس طرح کی خواہش کو مادی پیمانوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا۔ روزہ تو خالص حضوری رب کی یقین ہی پر قائم ہوتا ہے، جہاں بھی ہو اور موجود ہو، اور دو ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے، اور اکیلے ہو تو دوسرا وہ ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہونے پر ایمان جو روزے کا اصل صبر ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ تقویٰ اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اسی ایمان سے غذا حاصل کرنا اسی پر استوار ہوتا ہے، اسی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں، جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اس نسخے کو ترک کرنے پر راضی ہو جائے تو جو اتنے بے پایہ منافع کا عامل ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس نفع کو محدود کر دے اور ہم سمندر سے چند قطرے حاصل کرنے پر ہی قادر رہ جائیں۔ روزوں اور قیام اللیل سے وہ تقویٰ بھی حاصل ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا، اور ایسا تقویٰ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو صرف اس بات پر ہمیں قانع کر دے، چھوٹی نیکیاں کر لیں، مستحبات کی فکر نوافل سے بڑھ کر کریں، نوافل کی سنتوں سے بڑھ کر، اور ان سب کی فرائض سے بڑھ کر، اس طرح ہم صرف چھوٹی برائیوں سے رک جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کر کے جو تقویٰ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا اور ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، مگر ایک قدم بھی اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس راہ پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑا فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر و کثیر کا حامل تو یہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، صوم رمضان اور تقویٰ کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دونوں دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد حاصل ہو۔ آمین۔